کوٹھی کے پرانے کمرے میں پٹھان چوکیدار دروازہ بند کر کے اندر آیا۔ مالک کا بیٹا بستر پر بیٹھا تھا، جسم پر صرف ایک باریک قمیض۔ چوکیدار نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور قریب آ کر بولا، آج رات کو کوئی نہیں آئے گا۔ لڑکے نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی گردن جھکا دی اور پٹھان چوکیدار ٹائم ضائع کیے بغیر۔ السلام علیکم دوستو۔ اس کوٹھی کے پرانے حصے میں رہنے والا لڑکا 22 برس کا تھا، مگر اس کی خوبصورتی دیکھ کر کوئی بھی اس کی عمر کا اندازہ لگانے میں غلطی کر سکتا تھا۔ گندمی رنگت، صاف اور چوڑا ماتھا، سیاہ بال جو کبھی کبھار پیشانی پر گر جاتے، تیز گہری آنکھیں جن میں خاموشی اور نرمی بیک وقت بسی ہوئی تھی، لمبے پھیسے ہوئے ہونٹ اور ایک ایسا چہرہ جو بغیر کسی کوشش کے نظر کو اپنی طرف کھینچ لیتا۔ جسم دبلا پتلا مگر متناسب، کندھے سیدھے اور چال میں ایک ایسی نرمی تھی جو سالوں کی نفاست سے آتی ہے۔ لوگ اسے دیکھ کر اکثر رک جاتے، مگر وہ خود کبھی کسی پر زیادہ دیر تک نظر نہیں رکھتا تھا۔ اس کوٹھی کا چوکیدار 45 برس کا پختہ عمر کا پٹھان تھا، جو خیبر پختونخوا کے ایک دور دراز پہاڑی علاقے سوات کی طرف سے آیا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ کے قریب تھا، کندھے چوڑے اور مضبوط ہاتھ، کھردری مگر مضبوط چہرے پر ایک سخت اور خاموش اظہار جو سالوں کی تنہائی اور فرض کی پابندی سے بنتا ہے۔ سیاہ داڑھی جو ہمیشہ درست رکھی جاتی اور آنکھیں ایسی کہ ایک نظر میں ہی سامنے والے کو تول لیں۔ وہ کم بولتا، زیادہ سنتا اور رات بھر کوٹھی کے گرد گھومتا رہتا، جیسے کوئی سایہ۔ آج کی رات بھی وہی گہری خاموشی تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، باہر ہوا پرانے درختوں کے پتوں سے کھیلتی جا رہی تھی اور کبھی کبھار کسی کھڑکی کے شیشے کو ہلکا سا ہلا دیتی۔ لڑکا بستر پر بیٹھا تھا، اپنے گھٹنوں کے درمیان سر رکھے ہوئے، جسم پر صرف ایک باریک سفید قمیض جو کندھوں سے ہلکی سی سرکتی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کی سانسیں برابر تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی جو کئی دنوں سے بڑھتی جا رہی تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، لکڑی کی پرانی چول میں ہلکی سی آواز آئی اور پٹھان چوکیدار اندر داخل ہو گیا۔ اس نے دروازہ اپنے پیچھے بند کیا، کنڈی لگا دی اور کمرے میں آنے والی ہلکی سی ہوا رک گئی۔ لڑکے نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ملی۔ کچھ لمحے تک کوئی نہیں بولا، صرف لالٹین کی بتی ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ چوکیدار نے آہستہ قدم بڑھائے اور بستر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آواز بم گہری اور پختہ تھی۔ آج رات تمہارے باپ شہر گئے ہیں، واپسی کل تک نہیں۔ لڑکے نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف اپنی گردن جھکا دی اور نگاہیں نیچے کر لی۔ اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپے مگر الفاظ نہیں نکلے۔ چوکیدار کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ فاصلہ اب بہت کم رہ گیا تھا۔ لالٹین کی روشنی دونوں کے چہروں پر پڑ رہی تھی، ایک پر پختگی اور خاموش طاقت، دوسرے پر نرمی اور کچھ چھپی ہوئی بے قراری۔ کافی دیر تک صرف خاموشی رہی۔ باہر کسی کتے کی آواز آئی اور پھر سب کچھ پھر سے چپ ہو گیا۔ چوکیدار نے آہستہ سے کہا، تم کئی دنوں سے اس کمرے میں آتے ہو، میں نے دیکھا ہے۔ لڑکے نے سر اٹھایا مگر نگاہیں اب بھی نیچے رکھی۔ اس کی آواز بہت ہلکی تھی، مجھے یہاں چین ملتا ہے، باقی گھر میں شور بہت ہوتا ہے۔ چوکیدار نے اسے غور سے دیکھا، اس کے چہرے پر کوئی خاص اظہار نہیں تھا، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جو سالوں کی خاموشی اور تنہائی سے بنی تھی۔ وہ کئی مہینوں سے اس لڑکے کو دیکھ رہا تھا، جب وہ باغیچے میں کتاب پڑھتا یا شام کے وقت چھت پر اکیلا کھڑا رہتا۔ چوکیدار ہمیشہ فاصلے پر رہتا، مگر نظریں کبھی کبھی مل جاتی اور پھر جلدی سے ہٹ جاتی۔ آج پہلی بار وہ فاصلہ ختم ہوا تھا۔ لڑکے نے قمیض کے بازو کو ہلکا سا درست کیا، اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ چوکیدار نے دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف اپنی نظر کمرے کی پرانی دیواروں پر ڈالی، جہاں مربوط داغ اور پھٹے ہوئے پلاسٹر کے نشانات تھے۔ یہ کمرہ کئی سالوں سے بند پڑا تھا، اس نے آہستہ سے کہا، آج تم نے خود اسے کھولا۔ لڑکے نے سر اٹھایا اور پہلی بار سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی الجھن تھی۔ مجھے یہاں سکون ملتا ہے، اس نے بہت ہلکے سے جواب دیا۔ چوکیدار نے سر ہلایا مگر کچھ نہ بولا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ لڑکا کیا کہنا چاہتا ہے۔ کھوٹی بڑی تھی، نوکر چاکر بہت تھے، مگر تنہائی پھر بھی گہری تھی۔ لالٹین کی بتی ہلکی سی جھکی اور روشنی دونوں کے چہروں پر مزید نرم ہو گئی۔ چوکیدار نے اپنے ہاتھ آگے بڑھایا اور لالٹین کو سیدھا کیا۔ اس کے بڑے ہاتھ کی انگلیاں لالٹین کے کاسے کے فریم پر رکھی۔ لڑکی کی نظر ان ہاتھوں پر ٹھہر گئی، کھردری ہتھیلیاں اور مضبوط انگلیاں جو سالوں کی محنت سے بنتی ہیں۔ کچھ لمحے تک دونوں خاموش رہے، پھر چوکیدار نے آہستہ سے پوچھا، تم ڈرتے ہو مجھ سے؟ لڑکے نے سر ہلایا، نہیں۔ اس کی آواز بہت کمزور تھی۔ تو پھر کیا ہے؟ چوکیدار نے پوچھا۔
لڑکے نے کچھ دیر بعد جواب دیا، میں نہیں جانتا۔ چوکیدار نے اسے غور سے دیکھا، اس کی نظر لڑکے کے چہرے پر ٹھہری رہی جیسے وہ کچھ تلاش کر رہا ہو۔ لڑکے کی سانس تھوڑی تیز ہو گئی تھی مگر وہ اپنی جگہ سے خاموش بیٹھا رہا۔ باہر ہوا نے پھر سے کھڑکی کو ہلایا اور لالٹین کی روشنی ایک لمحے کے لیے کانپ اٹھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی، مگر اب وہ خاموشی بوجھل نہیں تھی بلکہ کچھ اور تھی، کچھ ایسی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ چوکیدار نے آہستہ سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور بستر کے کنارے پر اپنی جگہ درست کی۔ لڑکے نے بھی اپنی قمیض کے کنارے کو ہلکا سا پکڑ لیا جیسے اسے کسی سہارے کی ضرورت ہو۔ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور کمرے میں صرف 2 سانسوں کی آہستہ آواز رہ گئی تھی۔ رات مزید گہری ہوتی جا رہی تھی اور کمرے میں صرف 2 سانسوں کی آہستہ آواز رہ گئی تھی۔ لالٹین کی بتی اب اور مدھم پڑ چکی تھی اور روشنی دونوں کے چہرے پر نرم ہلکے بنا رہی تھی۔ چوکیدار خاموش بیٹھا رہا، اس کی نظر کبھی لڑکے کے جھکے ہوئے سر پر جاتی، کبھی پرانی دیواروں کے داغوں پر۔ لڑکا بھی کچھ نہیں بول رہا تھا، اس نے اپنے ہاتھ قمیض کے کنارے پر رکھے ہوئے تھے، انگلیاں ہلکی سی کانپ رہی تھی۔ باہر ہوا نے ایک بار پھر کھڑکی کو ہلایا اور کمرے میں ہلکی سی ٹھنڈک گھس آئی۔ لڑکے نے اپنے کندھوں کو ہلکا سا سکیڑ لیا۔ چوکیدار نے دیکھا اور آہستہ سے کہا، ٹھنڈ لگ رہی ہے؟ لڑکے نے سر ہلایا مگر جواب نہیں دیا۔ چوکیدار نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور بستر کے کنارے پڑی ایک پرانی اونی چادر اٹھا لی۔ اس نے اسے آہستہ سے لڑکے کے کندھوں پر ڈال دیا۔ لڑکا چونکا، اس کی نگاہیں اٹھی اور چوکیدار کی طرف دیکھنے لگی۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملی، پھر لڑکے نے جلدی سے نگاہیں پھیر لی۔ چوکیدار نے کچھ نہیں کہا، بس اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ چادر لڑکے کے جسم پر نرم سی گرمی پھیلا رہی تھی۔ اس نے اسے ہلکا سا اپنی طرف کھینچا اور سر پھر سے جھکا لیا۔ کچھ دیر یوں ہی گزری۔ خاموشی اب بوجھل نہیں رہی تھی بلکہ ایک عجیب سی مانوسیت لے آئی تھی۔ چوکیدار نے آہستہ سے پوچھا، تم کب سے اس کوٹھی میں ہو؟ لڑکے نے بغیر سر اٹھائے جواب دیا، جب سے میں پیدا ہوا۔ چوکیدار نے سر ہلایا، میں 5 سال سے ہوں۔ لڑکے نے ہلکی سی آواز میں کہا، میں جانتا ہوں۔ چوکیدار نے اسے دیکھا، تم نے کبھی پوچھا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، تم ہمیشہ وہی رہتے ہو جہاں تمہیں ہونا چاہیے۔ چوکیدار کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک سی پیدا ہوئی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے صرف اپنی نظر لالٹین کی طرف موڑ لی۔ بتی اب اور کمزور پڑ چکی تھی، روشنی دونوں کے چہروں کو مزید نرم بنا رہی تھی۔ لڑکے نے چادر کو اپنے جسم پر درست کیا، اس کی انگلیاں اب کانپ نہیں رہی تھی۔ چوکیدار نے آہستہ سے کہا، تم تنہا بہت رہتے ہو؟ لڑکے نے سر اٹھایا، اس پر اس کی نظر کچھ دیر تک چوکیدار کے چہرے پر ٹھہری رہی۔ تم بھی؟ اس نے بہت ہلکے سے جواب دیا۔ چوکیدار نے ہلکی سی مسکراہٹ دی جو اس کے سخت چہرے پر عجیب لگ رہی تھی۔ میری عادت ہے۔ لڑکے نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ دی جو اس کے خوبصورت چہرے کو اور نکھار گئی۔ پھر وہ مسکراہٹ غائب ہو گئی اور خاموشی پھر سے آ گئی، مگر اب وہ خاموشی پہلے جیسی نہیں تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ بدل چکا تھا، کچھ ایسا جو الفاظ سے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چوکیدار نے اپنی جگہ درست کی، اس کے کندھے دیوار کی طرف ٹیکے ہوئے تھے۔ لڑکا بستر پر بیٹھا رہا، چادر اس کے جسم پر لپیٹی ہوئی۔ لالٹین کی روشنی دونوں کے درمیان ایک نرم دائرہ بنا رہی تھی۔ باہر رات گہری ہوتی جا رہی تھی۔ کوٹھی کے پرانے درختوں میں ہوا کی آواز آ رہی تھی مگر قبرنگ کے اندر 2 سانسوں کی ہلکی سی لہر تھی۔ چوکیدار نے آہستہ سے کہا، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دینا۔ لڑکے نے سر ہلایا، ابھی نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے بہت ہلکے سے اضافہ کیا، شکریہ۔ چوکیدار نے سر ہلایا اور خاموش ہو گیا۔ لڑکے نے بھی کچھ نہیں کہا۔ دونوں وہیں بیٹھے رہے، ایک دوسرے کے قریب، مگر ابھی بھی فاصلے پر۔ لالٹین کی بتی آخری بار کانپی اور پھر مستقلی سی جلتی رہی۔ رات مزید گہری ہوتی گئی اور کمرے میں وہ خاموشی پھیل گئی جو صرف 2 لوگوں کے درمیان پیدا ہوئی ہے جب الفاظ کی ضرورت ختم ہو جائے اور صرف موجودگی کافی ہو جائے۔ رات مزید گہری ہوتی گئی اور کمرے میں وہ خاموشی پھیل گئی جو صرف 2 لوگوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے جب الفاظ کی ضرورت ختم ہو جائے اور صرف موجودگی کافی ہو جائے۔ اچانک باہر سے ایک ہلکی سی آواز آئی، جیسے کوئی پرانی لکڑی کی سیڑھی پر قدم رکھ رہا ہو۔ دونوں چونکے۔ چوکیدار فوراً کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھوں میں وہی پختہ چوکیداری والی چوکسی آ گئی۔ لڑکے نے بھی چادر کو اپنے جسم پر مزید کھینچ لیا۔ چوکیدار نے آہستہ سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر لڑکے کی طرف پلٹ کر بم آواز میں کہا، تم یہاں رہو، اور دروازے کے قریب گیا۔ کنڈی کو ہاتھ لگایا مگر کھولا نہیں۔
باہر کی آواز پھر سے آئی، اس بار قریب تر لگ رہی تھی۔ کچھ لمحے بعد سب کچھ چپ ہو گیا۔ چوکیدار نے دروازے سے کان لگا کر سنا، پھر آہستہ سے واپس آ کر بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ شاید بلی ہوگی، اس نے کہا، مگر اس کی آواز میں مکمل یقین نہیں تھا۔ لڑکے نے اسے غور سے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کوئی ہے؟ چوکیدار نے سر ہلایا۔ شاید نہیں، مگر اس کوٹھی میں کبھی کبھی عجیب آواز آتا ہے۔ لڑکے نے ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ میں جانتا ہوں، آپ نے بھی سنی ہے۔ پھر اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آہستہ سے کہا، ایک رات میں نے اس کمرے میں ایک پرانی ڈائری دیکھی تھی۔ چوکیدار کی ابرو ہلکی سی چڑھ گئی۔ ڈائری؟ لڑکے نے سر ہلایا۔ ہاں، دیوار کے پیچھے ایک چھوٹا سا سوراخ ہے، وہاں سے نکلی تھی۔ چوکیدار نے اسے غور سے دیکھا۔ لڑکے نے بستر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور ایک پرانی سی پھٹی ہوئی ڈائری نکال کر آگے رکھی۔ چوکیدار نے اسے اٹھایا، صفحے پلٹے۔ لکھائی پرانی اور دھندلی تھی، مگر کچھ الفاظ واضح تھے۔ سوات کا ذکر تھا، پہاڑوں کا، اور ایک نام بار بار لکھا ہوا تھا، افضل خان۔ چوکیدار کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے صفحے کو غور سے دیکھا، پھر لڑکی کی طرف دیکھا۔ یہ نام میرے باپ کا ہے۔ لڑکی کی آنکھیں پھیل گئی۔ تمہارے باپ؟ چوکیدار نے سر ہلایا۔ اس کی آواز میں پہلی بار ہلکا سا کانپنا تھا۔ وہ اس علاقے سے تعلق رکھتے تھے، کئی سال پہلے یہاں کام کرتے تھے، پھر واپس چلے گئے۔ میں نے کبھی نہیں جانا کہ وہ اس کھوٹی سے بھی جڑے ہوئے تھے۔ لڑکا خاموش بیٹھا رہا، اس کی نظر ڈائری پر تھی۔ پھر اس نے آہستہ سے کہا، شاید اس لیے تمہیں یہاں چین ملتا ہے۔ چوکیدار نے اسے دیکھا، دونوں کی نظریں ملی۔ اس بار نظر میں صرف حیرت نہیں تھی، کچھ اور بھی تھا، کچھ ایسا جو اچانک دونوں کے درمیان ایک نیا اور گہرا رشتہ بنا رہا تھا۔ لالٹین کی روشنی ڈائرے کی پرانی صفوں پر پڑ رہی تھی اور کمرے میں وہ خاموشی پھر سے پھیل گئی، مگر اب اس خاموشی میں ایک نیا راز بھی شامل ہو چکا تھا جو دونوں کو پہلے سے زیادہ قریب لا رہا تھا۔ اور کمرے میں وہ خاموشی پھر سے پھیل گئی، مگر اب اس خاموشی میں ایک نیا راز بھی شامل ہو چکا تھا جو دونوں کو پہلے سے زیادہ قریب لا رہا تھا۔ چوکیدار نے ڈائری کو آہستہ سے بند کیا اور اسے لڑکے کی طرف واپس رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ لڑکے نے ڈائری کو اپنے پاس کھینچ لیا، مگر اس کی نظر چوکیدار کے چہرے پر ٹھہری رہی۔ دونوں کی آنکھیں ایک لمحے سے زیادہ دیر تک ملی رہیں۔ نہ کوئی بول رہا تھا، نہ کوئی نظر ہٹا رہا تھا۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں لڑکے کے چہرے کی نرمی اور چوکیدار کی خاموش شدت ایک عجیب سی ہم آہنگی پیدا کر رہی تھی۔ چوکیدار نے آہستہ سے اپنی نظر نیچی کی اور بم آواز میں کہا، ستسترگے ڈیرے خیستہ دی علاقہ۔ لڑکا تھوڑا سا چونکا۔ اس نے پشتو الفاظ سنے تھے، مگر مطلب پوری طرح سمجھ نہیں پایا۔ چوکیدار نے محسوس کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اردو میں کہا، تمہاری آنکھیں بہت نرم ہے۔ لڑکے کے چہرے پر ہلکی سی لالی پھیل گئی۔ اس نے نگاہیں پھیر لی، مگر مسکراہٹ روک نہ سکا۔ چوکیدار نے بھی نظر ہٹا لی، مگر اس کی سانس پہلے سے کچھ گہری ہو گئی تھی۔ کچھ دیر خاموش رہی، پھر لڑکے نے بہت ہلکے سے پوچھا، تمہیں پشتو یاد ہے؟ چوکیدار نے سر ہلایا۔ قدری یاد ہے، کبھی کبھار نکل جاتی ہے۔ لڑکے نے چادر کو اپنے کندھوں پر درست کیا۔ اس کی انگلیاں چادر کے کنارے پر رکھی ہوئی تھی۔ چوکیدار کی نظر ان انگلیوں پر چلی گئی، پھر جلدی سے ہٹ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی نا؟ لڑکے نے سر ہلایا۔ نہیں، اب ٹھیک ہے، مننا۔ چوکیدار نے مننا سن کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ لڑکے نے بھی دیکھا اور اس بار نظر نہیں ہٹائی۔ دونوں کے درمیان فاصلہ پہلے جتنا نہیں رہا تھا۔ بستر کے کنارے پر بیٹھے دونوں کی سانسیں آہستہ آہستہ ایک جیسی ہو رہی تھی۔ چوکیدار نے اپنا ہاتھ تھوڑا سا آگے بڑھایا، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر پھر روک لیا۔ لڑکے نے اس حرکت کو محسوس کیا، مگر کچھ نہیں کہا، صرف اپنی جگہ پر خاموش بیٹھا رہا۔ لالٹین کی بتی ہلکی سی کانپی اور روشنی دونوں کے چہرے پر مزید نرم ہو گئی۔ چوکیدار نے آہستہ سے کہا، کا خفائی نو ماتا وایا، پھر خود ہی ترجمہ کر دیا، اگر تمہیں کوئی پریشانی ہو تو مجھے بتا دینا۔ لڑکے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گرمی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ اس نے بہت ہلکے سے جواب دیا، ابھی تو نہیں۔ پھر کچھ دیر بعد اضافہ کیا، مگر شکریہ۔ چوکیدار نے سر ہلایا اور خاموش ہو گیا، مگر اس کی نظر اب کبھی کبھار لڑکے کے چہرے کی طرف چلی جاتی اور لڑکا بھی اسے محسوس کر کے ہلکی سی مسکراہٹ دے دیتا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور کمرے میں وہ ہلکی سی گرمی پھیل رہی تھی جو صرف دو لوگوں کے قریب آنے سے پیدا ہوتی ہے، جب الفاظ کم ہو جائیں اور صرف موجودگی کافی لگنے لگے۔ اب لالٹین کی بتی آخری لمحوں میں تھی۔ روشنی بہت مدھم پڑ چکی تھی، مگر دونوں اب بھی وہیں بیٹھے تھے،
ایک دوسرے کے قریب مگر خاموش۔ چوکیدار نے آہستہ سے باہر کی طرف دیکھا۔ کھڑکی کے شیشے پر ہلکی سی روشنی پڑنے لگی تھی۔ سویرے کا پہلا اشارہ لڑکے نے بھی محسوس کیا۔ اس نے اس چادر کو اپنے جسم پر مزید لپیٹ لیا مگر اٹھنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ چوکیدار نے آہستہ سے کہا، صبح کی گی؟ پھر نرم آواز میں اضافہ کیا، صبح ہو رہی ہے۔ لڑکے نے سر ہلایا، اس کی آواز بہت ہلکی تھی۔ ہاں۔ چوکیدار کچھ دیر وہاں بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس نے ڈائری کو لڑکے کے پاس ہی چھوڑ دیا اور دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ لڑکے نے سر اٹھایا، دونوں کی نظریں ایک آخری بار ملی۔ اس نظر میں نہ کوئی وعدہ تھا نہ کوئی سوال، صرف ایک خاموش سمجھ جو رات بھر میں بن چکی تھی۔ چوکیدار نے دروازے کی کنڈی کھولی اور باہر نکل گیا۔ دروازہ آہستہ سے بند ہو گیا۔ کمرے میں پھر سے تنہائی پھیل گئی، مگر اب وہ تنہائی پہلی جیسی باری نہیں تھی۔ لڑکا بستر پر بیٹھا رہا، چادر اس کے کندھوں پر لپٹی ہوئی، ڈائری اس کے ہاتھ میں اور آنکھوں میں وہ نرمی جو رات نے چھوڑ دی تھی۔ باہر سویرا آہستہ آہستہ پھیل رہا تھا، پرانے درختوں پر روشنی پڑنے لگی تھی اور کوٹھی کے اندر ایک نئی خاموشی جاگ رہی تھی جو اب اکیلی نہیں تھی۔ کئی دن گزر گئے، کوٹھی کی صبحیں اب پہلے جیسی خاموش نہیں رہی تھی۔ لڑکا اکثر باغیچے میں کتاب لیے بیٹھا رہتا اور چوکیدار گشت کرتے ہوئے آہستہ سے قریب آ جاتا۔ دونوں کی نظریں ملتی تو ہلکی سی مسکراہٹ ہو جاتی۔ کبھی کبھار چوکیدار پشتوں میں کوئی چھوٹا سا جملہ کہہ دیتا اور لڑکا ہنس پڑتا۔ ایک شام جب سورج ڈوب رہا تھا، دونوں پرانے درخت کے نیچے کھڑے تھے، ہوا ہلکی سی چل رہی تھی۔ لڑکے نے سر جھکا کر مسکرایا اور جواب میں صرف اتنا کہا، تم بھی بہت کم خاموش رہتے ہو۔ دونوں ہنس پڑے۔ اس ہنسی میں نہ کوئی بوجھ تھا نہ کوئی خوف، صرف ایک نرم سی سکون کی لہر جو آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ شام ڈل رہی تھی، پرندے واپس لوٹ رہے تھے اور کوٹھی کے پرانے دیواروں نے پہلی بار ایسی ہنسی سنی جو دیر تک گونجتی رہی۔ دونوں ایک دوسرے کے قریب کھڑے رہے، بغیر کسی وعدے کے، بغیر کسی جلدی کے، بس اس یقین کے ساتھ کہ اب تنہائی اکیلی نہیں رہی اور مستقبل میں ہلکی سی روشنی ضرور ہے جو آہستہ آہستہ روشن ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔